حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة تستحاض فلا أطهر أفعدوا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي فقال أبي ثم تبدأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا. ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ. حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 228. دعویٰ ہے تیری چاہت کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا